ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ کیا وہ تمہاری کالونی میں آئی تھی؟ مگر کیوں؟ سارا کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اس نے آواز دانستہ طور پر دھیمی کی، موبائل منہ کے قریب کیا۔ سچ کہہ رہی ہو فائزہ؟ کیا واقعی آنٹی تمہاری گلی میں آئی تھی؟ ساتھ میں کون تھا؟ یہ تو مجھے بھی نہیں علم کہ ساتھ میں کون تھا۔ کوئی مرد تھا 50-55 سال کے بیٹے میں۔ رہا دوسرا سوال کہ کیوں آئے تھے تو بی یہ سوال اپنے ساس سسر سے کرو، مجھے کیا پتا کہ کیوں آئے تھے؟ فائزہ نے بے نیازی سے کہا، تمہاری گلی میں میری سسرال کا جان پہچان والا کوئی گھر نہیں، اللہ ہی جانے کہ کہاں گئے تھے۔ سارا نے خود کلامی کی تھی۔ اچھا خیر چھوڑو، تمہارا زمانہ تمہاری سسرال کی تعریف کرتا ہے۔ بندے کے 100 اپنے کام ہوتے ہیں، اسی لیے اس سلسلے میں کہیں گئے ہوں گے۔ اچھا خدا حافظ۔ فائزہ نے ہمیشہ کی طرح اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ رات گئے تک سارا نے کئی دفعے سوچا، آنٹی تو آج کل گھٹنوں کے درد کی مریضہ ہیں، وہ چل بھی نہیں سکتی۔ ایسی کیا خاص بات تھی کہ چھوٹی بہو کو بتانا تک گوارا نہیں کیا؟ ان 3 سالوں میں اسے ساس سے کوئی ساسوں والی شکایت تو نہیں ہوئی تھی، مگر اب آنے والے خطرات اس کے دل میں سر اٹھا رہے تھے۔ مارچ کی 18 شام کو کائنات اس آنگن میں دہلیز پار کر کے اندر آ گئی تھی۔ کائنات سارا کی نئی دیورانی تھی، جو اس کے لیے کسی نئے محاذ سے کم نہیں تھی۔ سارا کی شادی کو قریب 4 سال ہی مکمل ہوئے تھے کہ اس کی دیورانی نے سسرال میں قدم رکھ لیے تھے۔ قدرت نے انہونے کا تحفہ دیا۔ دونوں آگے پیچھے اپنے اپنے پاؤں کے نیچے کی جنت لانے میں مصروف ہو گئیں۔ کائنات کی پڑھائی اور ملازمت کے ساتھ آتے ہی مامتا بننے کا امتحان بہت کڑا تھا۔ وہ جیسے اندر سے نچڑ کر رہ گئی تھی۔ اس کے برعکس سارا نے اس امتحان کے لیے 4 سال خود کو تیار کیا تھا۔ اب تو وہ اکثر خدا سے شکوے شکایت بھی کر بیٹھتی۔ اس پر الگ ہی روپ آیا تھا۔ رنگ نکھرا زندگی کے شب و روز کا سلسلہ نہیں، گویا بہاروں کا سندیسہ تھا۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتی تو دیکھ کر ہی شرما جاتی۔ جو بھی اسے دیکھتا یہی کہتا کہ تمہارا بیٹا ہوگا، یہ کہہ کر اس کے اندر تک سکون اتار دیتا۔ سارا کے ہاں 7.5 پاؤنڈ کا خوبصورت بچہ ہوا تھا۔ ماں اور باپ کے نئے نکوش میں سے اسے ہر اچھی چیز ملی تھی، جبکہ کائنات کے ہاں سخت مرحلوں کے بعد بھی 6 پاؤنڈ کی بیٹی پیدا ہوئی تھی، مریل، سانولی اور موٹے ہونٹوں والی۔ دونوں کو ساس نے ایک ہی کمرہ دیا تھا۔ وہ خود واک کے سہارے چلتی تھیں۔ دور پرے کی رشتہ دار خاتون کو مہینے بھر کے لیے بلایا۔ سارا اگر خوش تھی تو اس کا میاں انور اور سسر بے حد خوش تھے، جبکہ کائنات چپ چپ رہتی تھی، اپنے اندر ہمت پیدا کر کے۔ ایک دن سارا نے اسے تسلی دی، کائنات دل چھوٹا نہ کرو، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ جی مجھے کچھ کہا آپ نے؟ کائنات نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ سارا کی دوبارہ ہمت نہ ہوئی اس موضوع پر بات کرنے کی۔ پھر کائنات نے اسے بتایا کہ وہ اس لیے پریشان تھی کیونکہ اس کی ماں کی طبیعت خراب تھی۔ کائنات نے اپنی بیٹی کا نام عریشہ اور سارا نے اپنے بیٹے کا نام واجد رکھا۔ بیٹی کی پیدائش کے 20-22 دن کے بعد کائنات اپنی سابقہ روٹین پر آ گئی۔ بچی کبھی کبھار گھر پر رہتی، کبھی ڈے کیئر میں بھیج دیتی۔ سارا اپنے آپ کو لاکھ سمجھاتی، مگر اندر ہی اندر ایک کمینہ سا موازنہ جاری رہتا۔ جو بھی دیکھتا واجد کو دیکھ کر پیار کیے بنا نہ رہ سکتا، اور عریشہ چوں چوں کا مربع، بہتی سانولی ناک، 100 بیماریوں کا ایک بیمار۔ 1.5-2 سال بعد قدرت نے دونوں کو پھر اسی مقام پر لا کھڑا کیا۔ عریشہ چھوٹی بہن کی آپا اور واجد چھوٹے ننھے بھائی کا بھیا بن گیا۔ سارا نہ چاہتے ہوئے بھی 2 بیٹوں کی ماں بننے کے نشے میں تھی۔ اکثر وہ ان کے لیے ہم کا صحیفہ استعمال کرتی۔ سنیے، ایک لحاظ سے تو ہمارے لیے اچھا ہی ہوا کائنات کا آنا، اس نے میاں کو مخاطب کیا۔ وہ کیسے؟ اخبار پڑھتے ہوئے میاں نے چونک کر دیکھا تھا۔ ایک تو قدرت نے ہماری تنہائی پر ترس کھایا، اور دوسرا یہ کہ جو ہمیں ڈر تھا کہ وہ تعلیم میں، ہنر میں، گفتگو میں، ہر چیز میں ہمیں لے ڈوبے گی، ایسا نہیں ہو سکا۔ کائنات ڈاکٹر ہے تو کیا ہوا، وہ بیٹیوں کی ماں ہے،
جبکہ میں 2 بیٹوں کی ماں ہوں۔ اور پھر اس کی گردن تو بیٹیوں کی ماں بن کے خود ہی نیچی ہو گئی۔ اپنی لمبی گردن کو اس نے مزید لمبا کیا۔ مگر میں ایسا نہیں سمجھتا، یہ خیالات قطعی تمہارے ہیں اور سچ پوچھو تو بیہودہ ہیں، انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا، جبکہ سارا اپنا دل جلا کر رہ گئی تھی۔ ادھر کائنات کی اسپیشلائزیشن مکمل ہو گئی۔ اب اسے گائنیکولوجسٹ کے طور پر ایک سرکاری ہسپتال میں نوکری مل گئی تھی۔ گاہے بگاہے سارا کو ساس سسر اور کائنات کی خبریں پہنچتی رہتی تھیں، کیونکہ ساس سسر اب کائنات کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ جس علاقے میں ان کو ملازمت اور رہائش میسر ہوئی تھی، وہاں پر خواتین ڈاکٹرز کم ہی تھیں۔ دور دور کے علاقوں میں بھی کائنات کے علاج کا چرچا ہو گیا تھا۔ اپنے میکے میں کسی نہ کسی بیمار کو علاج معالجے کے لیے وہ بھی ادھر لے کر جاتی۔ تابع دار ملازم، وہ بڑا سا سرکاری گھر جس میں سرونٹ کوارٹر سے لے کر مالی اور گارڈ تک موجود تھے۔ گھر کے پچھواڑے میں بڑا سا باغ جس میں کینو، امرود، آلوچے کے درخت پھلوں سے جھکے ہوئے تھے۔ تھوڑی سی محنت سے کائنات نے مالی بابا سے کہہ کر یہاں پر سبزیاں بھی لگوا دی تھیں، جبکہ اب گھر سجایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں سگھڑ بیویوں کی طرح اپنے آپ کو گھر تک محدود کر لیا۔ اپنی پسند پر بچوں کی تعلیم کو فوقیت دی، اپنے کپڑے زیور کے شوق کو فی الحال گہری نیند سلایا اور تن من دھن سے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کمر کس لی۔ ادھر سارا بھی اپنے بچوں پر محنت کر رہی تھی۔ اس کی دن رات کی کاوشیں بارآور ثابت ہوئی تھیں۔ اس کے دونوں بیٹے واجد اور ناصر اس کی توقع سے کہیں اچھے ثابت ہوئے۔ ماں کے بتائے اسکیجول پر وہ بنا چون چرا کے عمل کرتے۔ فجر کی نماز کے بعد ہلکا پھلکا ناشتہ کروا کر وہ انہیں واک کے لیے بھیجتی اور پھر اسکول۔ آدھا گھنٹہ وقفے کے بعد قاری صاحب اور پھر اکیڈمی۔ رات سونے سے قبل صرف 1 گھنٹہ دونوں ماں بیٹے آپس میں باتیں کرتے تھے۔ سارا اپنا دن رات ایک کر کے اپنے بچوں میں مگن تھی۔ شاید ہی کوئی امتحان ایسا ہو جس میں اس کے بچوں نے شیلڈ یا میڈل نہ لیا ہو۔ اس پر انوار کے دل میں اس کے متعلق رہی سہی رنجش بھی دھل گئی۔ بچوں کی ہر چھوٹی بڑی کامیابی کو وہ بڑے انداز سے بریک کرتی۔ کبھی گیٹ ٹوگیدر تو کبھی کسی واٹس ایپ گروپ میں تصویریں اپلوڈ ہونا، مبارکبادوں کے پیغامات ملتے تو سارا جھوم جاتی۔ کائنات کے ہاں پہلے ہی آنا جانا کچھ کم ہو گیا تھا۔ 2-3 سال بعد اس کی ٹرانسفر بھی دوسرے شہر میں ہو گئی تو وہ دل سے خوش ہو گئی۔ ان کے متعلق اڑتی خبر اس نے اپنی ساس سے سنی تھی۔ اتنے بڑے عہدے پر تھی، مگر کائنات نے سارا کی طرح نہ ہی اپنی اور نہ اپنی اولاد کی کامیابیوں کی تشہیر کی تھی۔ ساس سسر کی وفات کے بعد سارا کینیڈا شفٹ ہو گئی اور کائنات سے رابطہ برائے نام رہ گیا۔ واجد کمپیوٹر میں ماسٹرز کے بعد اسکالرشپ پر چلا گیا۔ وہاں جانے سے پہلے بطور خاص سارا اسے چچا چچی سے ملوانے کے لیے لے گئی۔ سارے راستے میں اسے ہدایت دیتی رہی۔ وہ اسے آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کر پھونکے مار رہی تھی۔ اف امی ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ بے وقوف، کچھ لوگوں کی نظر بد بہت جلدی اثر کرتی ہے، سارا نے اسے سمجھایا۔ کائنات نے بہت اچھی طرح ان کی میزبانی کی تھی۔ نہ کرتے ہوئے بھی اس کی جیب میں اس نے اچھا خاصا لفافہ ڈال دیا تھا۔ سارا کے لیے بہترین برانڈ کا سوٹ بھی تھا۔ کائنات، تم تو ہم لوگوں کو بالکل ہی بھول گئی، سارا نے پیار بھرے انداز میں خفگی کا اظہار کیا۔ خیر، کائنات نے بڑی گرم جوشی سے اسے رخصت کیا تھا۔ گھر والوں کے لیے کھانا بھی پیک کر کے ساتھ بھجوایا۔ رات وہ سونے کے لیے لیٹی تو خواہ ہی ایک سوچ دل و دماغ پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ کہیں کائنات اتنا پیار اس لیے تو نہیں نچھاور کر رہی کہ واجد جیسا قابل داماد مل جائے۔ وہ جتنا ہی اس خیال کو کھرچتی وہ اور طاقتور ہو جاتا۔ اگلے ہفتے واجد کی فلائٹ تھی، وہ چلا گیا، ساتھ میں ماں کا دل بھی لے گیا۔ ہر وقت یہی دل چاہتا کہ موبائل میں واجد سے بات ہوتی رہے۔ اور پھر اس کے بعد بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے جس نے سارا کو یہ یقین دلا دیا کہ یقیناً کائنات کی نظر اس کے بیٹے پر ہے۔ سارا اب واجد کی شادی کا سوچ رہی تھی۔ سارا کے سارے دن اپنے واجد کے فون کے انتظار میں گزرتے جاتے۔ ابھی وہ کائنات کی طرف سے بدگمان ہونے کو ہی تھی کہ ایک دن کائنات نے اپنی بیٹی کی شادی کا اعلان کر دیا۔
ان کی شادی میں شرکت کی تو معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی عریشہ کے سسرال والے انتہائی سادہ طبیعت کے لوگ تھے۔ زیور کے 2 سیٹ، 6 چوڑیاں، ہیرے کی انگوٹھی اور کئی طرح کے قیمتی سوٹ بتا رہے تھے کہ صرف پیسے ہی نہیں، دل والے بھی ہیں۔ عریشہ سے چھوٹی بہنوں کو بھی بریسلیٹ دیے تھے، جبکہ کائنات گولڈ کا سیٹ پہنے شرما کر انکار کر رہی تھی کہ ہم بیٹی والے ہیں، مگر وہ لوگ انتہائی کھلے دل کے مالک تھے۔ انہوں نے کائنات کے سارے گھر کو سونے میں نہلا دیا۔ سائرہ کے لیے یہ سب غیر متوقع تھا۔ انوار جب گھر آئے تو وہ جتنے خوش تھے اتنی ہی سارہ بیگم اداس تھیں۔ ارے سارہ بیگم، نصیب دشمنا، طبیعت تو ٹھیک ہے، جب سے میری بھتیجی کے نکاح سے واپس آئی ہو کچھ چپ چپ سی ہو، آنکھیں بھی کچھ سوچتی ہیں اور کچھ کھوجتی ہیں۔ میاں صاحب نے نعرہ لگایا، آپ کو تو بس وہم ہو گیا ہے کہ میں ان کی خوشیوں پر خوش نہیں ہوں۔ سارہ نے ادھر منہ کیے بغیر جواب دیا، واہ واہ، یہ بات میری طرف سے کہیے نا، اللہ نہ کرے آپ کے دل میں یہ خواہش تو نہیں تھی کہ کائنات بھابھی آپ سے رشتے کے لیے منت سماجت کرے؟ نہیں نہیں، ایسا کیوں سوچا آپ نے؟ اس دم کائنات کو خود اپنی آواز کھوکھلی سی لگی۔ آج واجد نے فطرت ایک طرف رکھ دی تھی، اس کے لہجے میں عجیب سی بات تھی۔ پھر اس نے بتا ہی دیا کہ اس نے اپنی کلاس فیلو جولی سے شادی کر لی ہے، اور ویسے بھی اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، مگر جولی نے مقامی اسلامک سینٹر میں جا کر کلمہ پڑھا اور خود کو واجد کے سپرد کر دیا۔ واجد اس کے بارے میں بتا رہا تھا، جبکہ سارہ بیگم کے ہاتھ سے فون کب گرا انہیں کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ آنسو نہ تھے، زخمی دل کے ٹکڑے تھے جو آنکھوں سے باہر آئے تھے اور ان کے وجود کو چھلنی کر رہے تھے۔ اس سال اپنے غم کو کندھا دینے کے لیے بہت سے غم ملتے رہے۔ پہلے ابا فوت ہوئے، ان کی چارپائی پر سر رکھے وہ بلک بلک کر روئی تھیں، دل پانی بن کر آنکھوں سے نکلا تھا۔ آخری امید کے تحت اس نے واجد کو اپنی بیوی کو پاکستان لانے کا کہا، مگر اس نے صاف منع کر دیا کہ وہ پاکستان کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتی۔ اب تو سارہ کی حالت عجیب ہو چکی تھی، وہ رات دن اپنے بیٹوں کی فون کال کا انتظار کرتی، مگر واجد اسے امریکہ جا کر بھول ہی گیا تھا۔ ادھر کائنات کی دوسری بیٹی کی بات بھی پکی ہو گئی تھی، جبکہ سارہ حیران تھی کہ کائنات نے تو گھر سے قدم بھی نہیں نکالا، پھر اس کا ہر کام بطریقے احسن کیسے ہوتا ہے؟ کائنات کے تینوں داماد بڑے ہی ہنسمکھ اور ملنسار تھے، اس کی بیٹیاں خوش نظر آ رہی تھیں۔ کائنات کے بغیر کہے گھر کا ہر کام بطریقے احسن ہو رہا تھا، کہیں سے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ اجنبی لڑکے ہیں جن سے خون کا کیا دور پار کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ اپنے گھر جانے کو سارہ رضامند نہیں تھی، مگر جانا ہی تھا۔ چلتے سمے اس نے اپنا دکھ آنسوں اور ہچکیوں کے ساتھ کائنات کے سامنے رکھا۔ کائنات، تم بہت خوش قسمت ہو، اللہ نے تمہیں بیٹے نہیں دیے مگر دامادوں کی شکل میں بیٹوں سے بڑھ کر انعام دیا ہے۔ ہر چھوٹا بڑا کام ماتھے پر بل لائے بغیر کرتے ہیں، پتہ نہیں 2 بیٹوں کی ماں ہوتے ہوئے میں کیوں محروم ہوں۔ کائنات نے اپنے آنسو پونچھے، بھابھی اپنا نظریہ بدل لے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو مالا مال کرتا ہے، اگر کچھ نہیں دیتا تو وہ بھی اصل میں مالا مال ہوتا ہے، بس صبر کر کے راضی برضا ہو جائیں، موت کے بعد ہر طرح سے مالا مال ہوں گے۔ اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور پھر اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کا رشتہ اس کے بیٹے ناصر کے لیے پیش کیا۔ بھابھی، آپ تو خود بہت اچھی ہیں، آپ کی صحبت میں میری ہادیہ بھی بہت اچھی ثابت ہوگی، بس نئے بندے اور نئے رشتے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے ہوگا، وہ آپ جیسی بن جائے گی، میری بیٹی آپ کے بڑھاپے کا سکون ہوگی۔ اس نے سارہ کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس کے لیے کتنی قدرتیں پال رکھی تھیں جو ایک پل میں صاف شفاف ہو گئی تھیں۔ ایک ٹھنڈی پرسکون سانس لیتے ہوئے سارہ نے سوچا، اور کائنات کو بیٹوں اور دامادوں کے ساتھ آنے کی دعوت دے کر گلے مل کر رخصت ہوئی، مگر یہ زندگی میں پہلی دفعہ تھا کہ کائنات کے گھر سے جاتے ہوئے وہ منو کے حساب سے قناعت، راضی برضا ہونے کا سبق اور محبتوں کی سوغات لے کر جا رہی تھی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔